ان الدین عند اللہ الاسلام. اسی طرح سے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام زندگی میں ہو، کٹ ٹو کٹ نہیں چلے آدمی ایک دم، بلکہ کیا ہو اس کی زندگی میں عبادات فرائض سے بڑھ کے نوافل بھی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی وتر یحب الوتر فاوتروا یا اہل القرآن. کہا کہ اللہ تعالی وتر ہے، یعنی وتر کس کو کہتے ہیں؟ طاق عدد کو کہتے ہیں، آڈ نمبرز کو کہتے ہیں، 1 3 5 7 اس طرح سے نمبر ہوتے ہیں. شروع کہاں سے ہوتا وہ؟ ایک سے. طاق عدد جس کو کہتے ہیں اس کو عربی میں وتر کہتے ہیں. تو کہا اللہ وتر ہے، اللہ ایک ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے. وتر کس کو کہتے ہیں؟ نماز وتر کو. لیکن نماز وتر حصہ ہے کس کا؟ تہجد کا. تو اس لیے بعض اوقات تہجد کو بھی وتر کہہ دیا جاتا ہے. تہجد کو بھی کیا کہتے ہیں؟ وتر کہتے ہیں، اس لیے کہ تہجد میں وتر اہم نماز ہے. اسی لیے کہا کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، اپنی رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ. تو رات کی نماز کا حصہ وتر ہے. ظاہر بات ہے کہ رات کی نماز پڑھ کے تو وتر پڑھ رہا ہے نا. تو علماء نے کہا مراد اس سے کیا ہے؟ تہجد کی نماز ہے. کہا کہ اللہ تعالیٰ وتر ہے، وتر کو پسند کرتا ہے. تو اے قرآن والو وتر کا اہتمام کرو، یعنی تہجد کا یا خصوصاً وتر کا اہتمام کرو. اہل القرآن کون؟ بعض علماء نے کہا اس سے مراد اہل ایمان ہیں، کیونکہ اہل ایمان سب کے سب قرآن والے ہیں. اور علماء نے یہ بھی کہا کہ خصوصاً وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت سے نوازا اور قرآن کا بڑا حصہ ان کے دل میں ہے یا پورا پورا حصہ ہے. کیونکہ نماز میں اصل کیا ہے؟ قیام اللیل میں اصل کیا ہے؟ لمبا قیام. اور لمبے قیام میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ قرآن. تیرے پاس قرآن رہ کے نہیں پڑھ رہا تو؟ تیرے پاس قرآن ہے، اتنا زیادہ قرآن تجھ کو یاد ہے، لیکن تہجد کی نماز نہیں پڑھتا، فائدہ کیا ہے؟ اصل تو اسی لیے ہے کہ تو لمبی لمبی رکعتیں پڑھے اور قرآن پڑھے اس کے اندر. تو کہا کہ اللہ وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے. معلوم ہے کہ جو انسان تہجد کا اہتمام کرے، خصوصاً وتر کا اہتمام کرے، یہ اللہ کا محبوب ہے. کتنے بندے ہیں جو وتر کی نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں؟ فرض ہے کیا؟ نہیں ہے بھائی، فرض نہیں ہے. اللہ کی محبت چاہیے کیا؟ ہاں، پھر فرض کے علاوہ تھوڑا آگے بڑھنا پڑے گا. خالی فرائض پہ ٹکے رہنے سے تھوڑا آگے بھی بڑھنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تیری فرض اگر پرفیکٹ ہے تب تو ٹھیک، اور اگر نہیں رہی تو پکڑا جائے گا. قیامت کے دن تو بھرپائی کس چیز سے کرے گا؟ نوافل کے ذریعے سے. جس کا فرض کامل نہیں ہے اس کو نوافل سے اس کی بھرپائی کی جائے گی. اگر ناقص نکلا اور نوافل بھی نہ رہے تو پھر کیا ہے؟ اللہ کا حق ادا نہیں کیا، پھر جاؤ جہنم میں. تو یہ جو نوافل ہیں یہ فرائض کی تکمیل ہیں. ان کو اس نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اس نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ ضروری تھوڑی ہے. کہا کہ فاوتروا یا اہل القرآن، اے قرآن والو وتر کا اہتمام کرو. بہت سے لوگ رات میں وتر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں. وتر کا اہتمام کرنا چاہیے. 1 رکعت ہو یا 3 رکعت ہو یا 5 ہو یا 7 ہو یا 9 ہو، جتنا وہ پڑھ سکتا ہے اس کو اہتمام کے ساتھ میں پڑھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز چھوڑتے نہیں تھے. بیماری کی وجہ سے کبھی چھوٹ جائے تو آپ اگلے دن زوال سے پہلے 12 رکعتیں پڑھتے تھے. رات میں 11 پڑھتے تھے اور اگر وہ چھوٹ جائے تو 12 پڑھتے تھے. تو وتر کا اہتمام، بلکہ بعد کی عمر میں جب آپ بڑھاپا آ گیا اور تھکن آپ کو ہونے لگی بہت زیادہ پریشانی کی وجہ سے، بیمار بھی رہتے، تو آپ آخری عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے بھی نماز پڑھتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے. اہتمام کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے. تو خصوصاً جو آدمی قرآن جس کو زیادہ یاد ہے، زندگی میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے. جتنا تہجد کو وقت لگتا ہے اتنا تو ہم لوگ واٹس ایپ میں خرچ کر دیتے ہیں، فیس بک میں خرچ کر دیتے ہیں. وہ پڑھنے سے اچھا ہم قرآن پڑھ سکتے تھے اور کھڑے ہو کے اللہ کے آگے نماز میں پڑھ رہے ہیں. اور آپ قیام اللیل میں دیکھ کے بھی تو پڑھ سکتے ہیں نا، کیا مسئلہ ہے؟ یاد نہیں ہے تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے. مزید اس میں یہ چیز یاد رکھنا چاہیے کہ ایک ہے فرائض یا دوسرے نوافل. فرائض کا درجہ ہمیشہ نوافل سے کیا رہے گا؟ بڑھا ہوا رہے گا. اور نفل کے مقابلے میں فرض کو زیادہ اہمیت دینا یہ بھی اللہ کا محبوب بناتا ہے بندوں کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيْهِ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. بخاری نے اس کو روایت کیا ہے. میرا بندہ میری نزدیکی، میرا قرب فرائض سے بڑھ کے کسی چیز سے حاصل نہیں کر سکتا. فرض سے بڑھ کے اور اللہ کی نزدیکی اور محبت کا ذریعہ کچھ بھی نہیں.
ہاں فرض کے بعد پھر وہ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، اور میری محبت کے مراتب وہ طے کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ یعنی اصل اللہ کی محبت کی بنیاد کیا ہے؟ فرائض۔ پھر اس کے بعد اس محبت میں یعنی نوافل ہیں کہ آدمی واقعی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، علماء نے کہا کہ بہت سے لوگ فرائض کا اہتمام نہیں کرتے لیکن نوافل کا اہتمام کرتے ہیں۔ وہ وظیفے پورے کرے گا لیکن نمازیں پوری نہیں ہوتی اس کی۔ بعض اوقات وہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، نفل اعمال کرتا ہے، لیکن فرائض اس کی زندگی میں نہیں ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے فرائض ضائع کر کے آدمی اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا ہے۔ جتنے بھی فرض احکام ہیں، چاہے وہ نمازیں ہوں یا روزے ہوں یا جو بھی اعمال ہوں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ زیادہ مقدم ہے۔